آج آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات اور معاملات کو بیان کروں گا تاکہ ان کی روشنی میں ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیتے ہوئے اپنی زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی زندگی کے مطابق ڈال سکیں۔ سب سے پہلے ذکر الہی کی بات کریں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے ذکر الہی کرتے تھے۔ کان یذکر اللہ علی کل احیانہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کو یاد کرتے اور کثرت سے تسبیح و استغفار کرتے تھے۔ کان یکثر من قول سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ، ایک دن میں 700 بار استغفار کرتے تھے۔ اور جب کسی بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین یا فکر مند ہوتے تو یا حی یا قیوم برحمتک استغیث پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے، اور جب پریشانی ہوتی تو کہتے هو اللہ رب لا اشرک بہ شیئا، اللہ میرا رب ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اظہار تشکر فرماتے تھے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تو فرماتے الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، اللہ کا شکر ہے جس کے فضل سے نعمتیں تمام کو پہنچتی ہیں۔ اور جب کوئی ناپسندیدہ صورتحال پیش آتی تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا شکر ادا کرتے اور فرماتے الحمدللہ علی کل حال، اللہ کا شکر ہر حال میں۔ گویا خوشی ہو یا غم ہو، ہر حال میں وہ ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ ذکر الہی کے بعد اگر نماز کی بات کی جائے، اذا حضبہ امر فزع الی الصلاۃ، جب بھی کوئی معاملہ پیش آتا نماز کی طرف جلدی کرتے۔ کان یصلی لیلا طویلا قائما، رات کا ایک طویل عرصہ قیام کرتے، اور قیام کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی قرأت ترتیل کے ساتھ کرتے، اور جہاں لمبا کرنا ہوتا لمبا کرتے، ہر آیات پر رکتے، آیات رحمت پر رک کر اللہ سے رحمت کا سوال کرتے، آیات عذاب پر رک کر پناہ مانگتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عبادت کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے، اور اگر کوئی استفسار کرتا تو فرماتے کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، اور لوگوں کو ہلکی نماز پڑھاتے تھے۔ اور نماز کے دوران اگر بچے کی رونے کی آواز آتی تو نماز مختصر کر دیتے تھے، اور جب بیمار ہوتے تو بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے، اور جب سفر میں ہوتے تھے نماز قصر ادا کرتے تھے، اور دن چڑھنے پر نماز چاشت پڑھتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی میں فتح ہوتی یا کوئی خوشی نصیب ہوتی تو فوراً سجدہ کرتے تھے۔ نماز کے بعد اگر روزے کی بات کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے تھے، اور دیگر مہینوں میں کبھی مسلسل روزے رکھتے۔ ایسا خیال ہوتا تھا کہ آپ نہ چھوڑیں گے، کبھی چھوڑ دیتے تو لگتا ہے کہ اب نہ رکھیں گے۔ اور ہر ماہ کی 13، 14، 15 تاریخ اور پیر، جمعرات، محرم یا یوم عاشوراء اور عشرہ ذوالحجہ کے روزے رکھتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شوال کے 6 روزوں کا بھی اختتام کرتے، اور روزہ اکثر کھجور سے افطار کرتے تھے۔ روزے کے بعد رمضان کے معاملات کی بات کی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں نیکیوں میں بہت بڑھ جاتے تھے، خصوصاً صدقات و خیرات کرنے میں، اور جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید کا دور کرتے۔ جو ہی رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے، خوب محنت کرتے اور کمر کس لیتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اعتکاف کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق میں نے یہ 4 معاملات آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی، آمین۔